اسلامی سال کے 8ویں مہینے کا نام شعبان المعظم ہے۔ یہ بہت فضیلت و برکت والا مہینہ ہے۔ اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ شعبان کو اس لیے شعبان کہتے ہیں کہ اس میں روزے دار کے لیے خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے تعلق سے مروی ہے کہ آپ شعبان کے پورے ماہ میں روزے رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، شعبان اور رمضان کے علاوہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شب برأت کی فضیلت۔ شب برأت یعنی 15ویں شعبان کی رات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی اپنی تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے کافر اور عداوت والے کے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتے کاٹنے والے اور کپڑے لٹکانے والے یعنی ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداومت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ وحی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں تجلی فرماتا ہے، استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور طالب رحمت پر رحم فرماتا ہے اور کینہ والوں کو جس حال پر ہیں اسی حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو، یعنی نماز اور عبادت میں گزارو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو کہ رب تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مبتلا کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ 15ویں شعبان کا روزہ۔ ابن ماجہ کی حدیث گزر چکی کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ مسلم شریف کی درج ذیل حدیث سے بھی 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت ظاہر ہے۔ عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یا کسی اور سے فرمایا، تم نے شعبان کے وسط میں روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، عید کے بعد تم 2 روزے رکھ لینا۔ اس حدیث سے بھی شعبان بلکہ شب برأت کے روزے کی فضیلت معلوم ہے کہ اس کے ایک روزے کے بدلے بعد رمضان 2 روزے کا حکم دیا اور بستے رمضان سے 15ویں شعبان ہی مراد ہے۔ اس سے شب برأت کے بعد والے دن کا روزہ بھی ثابت ہوا۔ بعض لوگوں نے اس حدیث آخر شعبان کا روزہ مراد لیا ہے، لیکن یہ معنی اس لیے درست نہیں ہوتا کہ آخر شعبان میں روزے کی ممانعت پر حدیث موجود ہے تو اس کے بدلے روزے کا حکم کیسے دیا جائے گا، اس لیے بستے شعبان ہی کا معنی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر آخر شعبان ہی کا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کو ہر ماہ کے آخر میں روزے کی عادت تھی اس نے شعبان کے آخر میں روزہ رکھا تو اب رمضان کے بعد 2 روزے رکھ لے۔ راوی کو اس میں شک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھنے کو کہا یا 2، لیکن حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے کا حکم دیا۔ یہ حکم استحبابی ہے، یعنی مستحب ہے کہ بستے شعبان کے روزے کے بدلے بعد رمضان 2 روزہ رکھ لے۔ اگر نہ رکھا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کسی نے بستے شعبان یا ہر مہینے کی آخری تاریخ میں روزے کی منت مانگی تھی اور وہ نہ رکھ سکا تو بعد رمضان اس کی قضا واجب ہوگی۔ 2 کی منت تھی تو 2 اور 1 کی منت تھی تو 1۔ اس رات کی آمد سے پہلے افضل اور مستحب یہ ہے کہ
ایک دوسرے سے اپنا قصور معاف کرائیں اور خاص طور سے ان خطا کاروں پر لازم ہے کہ ان جرائم کے ارتکاب سے باز آ جائیں جو اس مبارک رات میں بھی انہیں خدائے پاک کی رحمتوں سے دور رکھتے ہیں اور اس کی بخشش کے قریب نہیں ہونے دیتے۔ 14ویں شعبان کو حلوہ یا جو شیرینی بھی ممکن ہو اس کا اہتمام کریں۔ اگر ہو سکے تو قرآن خوانی کر کے اپنے گھر کے مرحومین کے نام سے فاتحہ کرائیں۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت میں تراضی عمر کی نیت کریں، دوسری میں رزق میں کشادگی اور تیسری میں آفات و بلیات سے حفاظت کی۔ ہر 2 رکعت کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر نفل نمازوں قضاؤں کی ادائیگی، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، درود شریف اور دعا میں مصروف رہیں۔ خصوصاً صلاۃ التسبیح کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے سحری سے فراغت حاصل کرنے اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں۔ ایک دن کی یہ محنت انشاءاللہ ضرور ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگی۔ آج کل اکثر جگہوں پر شب برات میں یہ ماحول بن گیا ہے کہ ہر گھر میں دیے جلائے جاتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، پھلجھڑیاں جلائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ بہت ساری ایسی خرافاتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کا حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آتش بازی تو سراسر اسراف ہے اور اسراف کرنے والوں کو قرآن مقدس نے شیطان کا بھائی کہا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کے بچوں کو اس سے سختی سے منع کریں اور دیگر لوگوں کو بھی یہ بتائیں کہ یہ گناہ کا کام ہے اور اس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔